جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے جس موضوع کو ڈسکس کرنا ہے وہ ہے فرشتوں پر ایمان۔ ٹھیک ہے، فنڈامنٹل بیلیفز میں سے یہ ہمارا لاسٹ ٹاپک ہے، فرشتوں پر ایمان کے حوالے سے۔ فرشتوں کے پروں کا تذکرہ خاص طور پہ قرآن مجید نے کیا، جیسا کہ سورہ فاطر میں ہے، الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکہ رسلا اولی اجنحۃ مثنی و ثلاث و رباع۔ کچھ فرشتے ہیں جن کے 2 پر ہوتے ہیں، کسی کے 3، کسی کے 4، یعنی ان میں بھی تخلیقی اعتبار سے کیا فرق ہے۔ یزید فی الخلق ما یشاء، اور جس کے اللہ تعالیٰ جتنے پر چاہتے ہیں بڑھا دیتے ہیں۔ اس سے ایک اشارتاً یہ بات محسوس ہوتی ہے کہ جیسے اس کے پروں کی تعداد بڑھتی چلی جاتی ہے، اس کی قوت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ واللہ اعلم، مطلب ہم یہ بات یقین سے نہیں کہہ سکتے، لیکن جس انداز سے اللہ نے ذکر کیا اس سے یہ محسوس ہوتا ہے۔ جی جی نہیں، ایسا نہیں ہے، کیونکہ نور سے مراد دیکھیں نا، جیسے اللہ تعالیٰ نے تراب کہا تو تراب سے مراد مٹی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب خطاب کیا ہے تو ظاہری بات ہے جس زبان میں خطاب کیا ہے تو اس زبان کو جو بولنے والے تھے ان کے ذہنوں میں جو معنی تھے ان معنی کا لحاظ کیا۔ اسی طرح قرآن مجید نے اس چیز کا انکار کیا ہے کہ فرشتوں کے اندر مذکر اور مؤنث کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ جیسا کہ مشرکین مکہ کا یہ عقیدہ تھا نا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں، تو اللہ نے اس پہ تبصرہ کرتے ہوئے کیا کہا، ہم خلقنا الملائکۃ اناثا وہم شاہدون۔ جب ہم نے فرشتوں کو پیدا کیا تھا اس وقت وہ موجود تھے کہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں، کلیم کر رہے ہیں کہ وہ لڑکیاں ہیں، فیمیلز ہیں۔ تو قرآن مجید نے اس کا انکار کیا ہے، مطلب ان کی طرف کسی جینڈر کی نسبت نہیں کی۔ اسی طرح سے قرآن مجید نے اس کا بھی انکار کیا کہ فرشتے جو ہے وہ کھاتے پیتے ہوں، مطلب وہ خور و نوش سے مبرہ ہیں۔ جنات کے بارے میں یہ تذکرہ ضرور ہے، ان کی خوراک کا، ان کے کھانے پینے کا، جیسے کہا گیا نا کہ یہ جو تمہاری ہڈی ہے یہ جنات کی خوراک میں سے ہے، ایک روایت کے ہے نا مفہوم یہ۔ لیکن فرشتوں کے بارے میں، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو آئے تھے فرشتے، جن کا تذکرہ قرآن میں آیا ہے، قوم لوط کے لیے عذاب لے کے آئے تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا تھا، فوراً ایک بچڑا جو ہے ذبح کر کے لے آئے تھے، اور وہ اس کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا رہے تھے، تو حضرت ابراہیم خوف میں آ گئے تھے، کیونکہ انسانی صورت میں آئے تھے۔ تو حضرت ابراہیم نے تو سمجھا کہ مہمان ہیں، مہمان نوازی کرنی چاہیے، تو انہوں نے جواب میں یہی کہا کہ ہم فرشتے ہیں، مطلب ہمیں کھانے پینے کی ضرورت نہیں، ہم اس سے مبرہ ہیں۔ فقربوا الیہم قال الا تاکلون، تو حضرت ابراہیم نے ان کی طرف وہ کھانا بڑھایا اور کہا کہ کھاتے کیوں نہیں۔ پھر اسی طرح سے قرآن مجید نے ایک اور چیز کا تذکرہ کیا ہے کہ فرشتوں کے اوپر تھکاوٹ طاری نہیں ہوتی، اکتاہٹ نہیں ہوتی انہیں، جیسے ہم انسان کام کر کر کے تھک جاتے ہیں، مطلب یہ فرشتوں کی کچھ امتیازی خصوصیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو مخلوقات پیدا کی ان میں سے 3 قسم کی ہیں نا جو باشعور ہیں، جن کو اللہ نے شعور دیا ہے، ایک انسان، دوسرا جنات، تیسرا فرشتے۔ اب ان تینوں مخلوقات میں سے بھی فرشتوں کی کچھ امتیازی خصوصیات ہیں کہ کھانے پینے سے وہ ماورا ہیں، ان کے اوپر تھکاوٹ طاری نہیں ہوتی۔ فرمایا یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور اس میں کوئی سستی نہیں کرتے۔ ایک اور جگہ پہ ہے وہم لا یسامون، تھکتے نہیں اللہ کی عبادت سے، اللہ کی تسبیح اور تحلیل سے۔ بعض لوگوں نے یہ بھی ترجمہ کیا لا یفترون کیا کہ وہ سوتے نہیں۔ فرشتوں کا اصلاً مسکن کیا ہے؟ جیسے ہم کہتے ہیں نا انسانوں کا مسکن کیا ہے، پلینٹ ارتھ ہے، جنات کا مسکن کیا ہے؟ جنات کا مسکن بھی یہی ہے، یہی دنیا ہے، اصلاً یہی مسکن ہے۔ یہ نہیں کہ مریخ کے وہ باشندے ہیں جو یہاں ایسا نہیں، ٹھیک۔ تو انسانوں سے پہلے یہاں پہ جو جیسے کہ بعض مفسرین نقل کیا ہے، جنات کے پاس یا اس زمین کی، اس پلینٹ ارتھ کی خلافت تھی، تو ان سے لے کے انسانوں کو دے دی گئی، ٹھیک، خلیفہ تبدیل ہو گیا۔ جیسے رسالت میں ہوا نا کہ رسالت جو ہے وہ بنی اسرائیل میں چلتی آ رہی تھی، حضرت ابراہیم سے ان کے بیٹے اسحاق، ان کے بیٹے پھر حضرت یعقوب، ان کے بیٹے حضرت یوسف، چلی آ رہی تھی، حضرت عیسیٰ تک بنی اسرائیل میں آئی ہے، پھر اچانک جو ہے وہ اس کو سوئچ کر دیا گیا۔ وہ رسالت کہاں آ گئی؟
بنو اسماعیل میں، بنو اسحاق سے بنو اسماعیل میں آ گئی، اہل مکہ میں آخری نبی۔ اسی طرح سے یہی معاملہ ہوا خلافت عرضی کا۔ فرشتوں کا اصل مسکن زمین نہیں ہے، اصل مسکن ان کا آسمان ہے۔ تو تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن، یعنی کہ مطلب اتنے زیادہ فرشتے ہیں، بعض روایات میں آتے ہیں نا جیسے آسمان پھٹ جائے ان کے بوجھ سے، اتنے زیادہ فرشتے پھٹنے کے قریب ہے جیسے آسمان۔ ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے کہا فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ، جو آپ کے رب کے پاس ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کے پاس کہاں؟ آسمانوں میں۔ تو جو آپ کے رب کے پاس ہیں یعنی فرشتے، وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں صبح و شام۔ تو بہت سارے مقامات میں نزول کا وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، ہم آپ کے رب کے حکم سے نازل ہوتے ہیں۔ اصل مسکن ان کا آسمان ہے، ہاں دنیا میں ان کا نزول ہوتا رہتا ہے۔ جہاں تک یہ بات ہے کہ فرشتوں کی تعداد کے حوالے سے مطلب شاید تینوں مخلوقات میں سب سے بڑھ کے فرشتوں کی تعداد ہے۔ ایک بات تو یہ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ کنفرم کر سکتے ہیں۔ انسانوں کی تعداد تو ہم جانتے ہیں کتنے ہیں، 7-8 ارب ہوگی۔ جنات کی تعداد البتہ ہم سے زیادہ ہے، مطلب ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ جن کا براہ راست جنات سے کوئی انٹریکشن ہوتا ہے۔ جیسے کسی مریض پہ کوئی جن حاضر ہو گیا تو اس سے پوچھ لیا ہاں بھائی کتنے ہوتا ہوں، تو وہ کہتے ہیں ہم انسانوں سے کافی زیادہ ہیں، 4-5 گنا زیادہ ہیں یا 5-7 گنا زیادہ ہیں، واللہ عالم۔ لیکن یہ ہے کہ اکثر کا کہنا یہی ہوتا ہے، اور بظاہر محسوس بھی ہوتا ہے کیونکہ جنات جو ہے وہ پہلے سے ہیں، ابلیس جو ہے وہ آدم سے پہلے سے ہے، جسے ہم تمام جنات کا باپ کہہ سکتے ہیں، تو اس لیے ان کی تعداد محسوس ہوتا ہے کہ زیادہ ہے۔ پھر ان کی عمریں بھی لمبی ہیں، یہ بھی ان کو جو ہے وہ ایک عہد حاصل ہے۔ تو فرشتوں کی تعداد لیکن جنات سے بھی زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن میں نا وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، آپ کے رب کے لشکر کتنے کو جانتا ہی نہیں ہے۔ اور ایک روایت میں اللہ کے وسلم نے کہا بیت المعمور تو پتہ ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تو آپ نے کہا کہ اس دنیا کا یہ جو قبلہ ہے بیت اللہ ہے، خانہ کعبہ، اس کے بالکل اوپر 7 آسمانوں پہ ایک بیت اللہ ہے جس کا نام کیا ہے؟ بیت المعمور، آباد گھر۔ تو وہ فرشتوں کا بیسیکلی قبلہ ہے۔ تو فرشتے اگر طواف کرتے ہیں تو گویا کہ وہ یہاں زمین میں آ کے، مطلب اصلاً ان کا قبلہ یہاں نہیں ہے، اصلاً ان کا قبلہ کہاں ہے؟ 7 آسمانوں کے اوپر۔ اور اسی حدیث میں ہے کہ روزانہ 70,000 فرشتے اس میں داخل ہوتے ہیں بیت المعمور میں، اور جو ایک مرتبہ داخل ہوتے ہیں وہ دوبارہ داخل نہیں ہوتے، اور یہ ہمیشہ سے ہوتا چلا آ رہا ہے۔ تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کتنی بڑی تعداد ہے فرشتوں کی۔ ایک اور حدیث میں صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت والے دن جہنم کو لایا جائے گا اور اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی جہنم کی، اور ہر لگام کو 70,000 فرشتوں نے پکڑا ہوگا۔ تو یہ بھی اربوں میں فگر چلا جاتا ہے۔ یہ تو صرف جہنم کے حوالے سے ہے، وہ فرشتے جن کی ڈیوٹی جہنم پہ لگائی گئی ہے وہ اربوں میں ہے۔ تو فرشتوں کے حوالے سے مطلب ہمارے ہاں جو لٹریچر ہے اس میں ایک اچھی کتاب ہے عالم الملائکۃ الابرار، دکتور عمر سلمان الاشکر کی کتاب ہے، اس کا ترجمہ بھی موجود ہے، مولانا حسن ظاہری صاحب نے کی ہے، یہ نیٹ پہ آپ کو مل جائے گا، بلکہ کتاب و سنت جو ہماری ویب سائٹ ہے اس پہ پڑا ہوا ہے، فرشتوں کا تعارف کے نام سے۔ تو اگلی بات ہے فرشتوں کی وفات، ڈیتھ، اس کے حوالے سے کیا کانسیپٹ ہے؟ جیسے جنات کے اوپر بھی موت طاری ہوتی ہے، انسانوں پہ بھی طاری ہوتی ہے، یہ بات تو ہے۔ تو فرشتوں کے لیے جو موت ہے اس کا تذکرہ ایک مرتبہ ہی ہمیں ملتا ہے، اور وہ ہے سور اسرافیل کے وقت، اس سے پہلے کا نہیں۔ جو پیدا ہو گیا وہ سور اسرافیل تک تو زندہ ہے۔ ہاں سور اسرافیل کے حوالے سے یہ بحث موجود ہے کہ اس وقت صرف خدا کی ذات باقی رہ جائے گی، جیسے قرآن نے کہا نا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، جب سور میں پھونکا جائے گا تو سب گر جائیں گے، سب گر جائیں گے، جو زمین میں اور جو آسمانوں میں ہے، الا من شاء اللہ، سوائے جس کو اللہ تعالیٰ چاہے۔
ایک استثناء کر دیا، لیکن من فی السماوات آسمانوں میں کون ہے؟ ظاہر بات ہے اصلاً مسکن جو ہے وہ آسمان کس کا ہے؟ وہ تو فرشتوں کا۔ تو اس لیے سورہ اسرافیل کے حوالے سے یہی محسوس ہوتا ہے کہ، اور یہ استثناء اللہ نے کس کا کیا؟ ہو سکتا ہے حضرت اسرافیل علیہ السلام کا کیا ہو۔ بعض روایات میں جو ہے وہ حضرت موسیٰ کا بھی تذکرہ آتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے سب سے پہلے جسے ہوش آئے گا وہ میں ہوں گا، تو میں دیکھوں گا کہ حضرت موسیٰ نے عرش کے پائے کو پکڑا ہوگا، اور مجھے نہیں معلوم کہ وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آ گئے یا ان لوگوں میں سے تھے جن کے اوپر بے ہوشی طاری نہیں ہوئی۔ تو ملائکہ کا جہاں تک تصرف کی بات ہے، تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے جنات کو ایک قوت دی ہے کہ وہ اپنی شکل اور صورت بدلنے پہ قدرت رکھتے ہیں، جیسا کہ آپ وسلم کی ایک روایت ہے نا کہ یہ مدینہ کے جو اکثر سانپ ہیں یہ جنات ہیں، تو اپنے گھر میں اگر ان کو دیکھو تو پہلے ان کو کیا کرو؟ وارننگ دو، بھائی یہاں سے نکل جاؤ، پھر نہ نکلیں تو پھر ان کو مار۔ اسی طرح سے فرشتے بھی اپنی شکل بدلنے پہ کیا ہیں؟ قدرت رکھتے ہیں۔ اور مریم علیہ السلام کے پاس آئے تھے نا جبریل، تو فتمثل لها بشرا سویا، قرآن نے کیا کہا؟ انہوں نے ایک بشر کی صورت اختیار کی، تو اور مریم ان کو دیکھ کے ڈر گئیں کہ یہ کون آ گیا میری خلوت میں، تنہائی میں۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو فرشتے آئے تھے قوم لوط کی 2 بستیوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے، وہ بھی جو ہے وہ انسانوں کی صورت میں آئے تھے۔ پھر حدیث جبریل کا تذکرہ ہم نے کیا تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ انسانی صورت میں آئے تھے۔ تو اس طرح سے فرشتوں کا انسانوں کی صورت میں آنا دنیا میں یہ بہت عام ہے، صرف نبیوں کی طرف نہیں، غیر نبی کی طرف بھی آتے رہے۔ ٹھیک، جیسا ایک روایت ہے نا، شاید ہم نے اس کو کبھی ذکر کیا ہو، کہ ایک صاحب جا رہے تھے تو رستے میں ایک فرشتہ انسانی صورت میں ان کو ملا، بھائی کہاں کو جا رہے ہو؟ میں فلاں بستی جا رہا ہوں۔ فلاں بستی کیوں جا رہے ہو؟ وہ فلاں جو ہے نا وہ اللہ کے ایک نیک بندے کو، یا فلاں عالمی دین سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ کیا اس نے تم پہ کوئی احسان کیا؟ نہیں، کوئی احسان نہیں ہے۔ اور کیا وجہ ہے؟ کوئی کام کچھ بھی نہیں، کس لیے؟ بس اللہ کی محبت کی وجہ سے۔ تو اس نے کہا بھائی اللہ نے مجھے بھیجا ہے کہ جس طرح تو اللہ کے بندے سے محبت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی طرح تو اس سے محبت رکھتے ہیں۔ اسی طرح سے مختلف انسانوں کی طرف فرشتوں کا آتے رہنا بہت ساری حدیث میں ثابت ہے۔ وہ ایک واقعہ تو آپ نے پڑھا ہوگا نا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ پچھلی قوموں میں سے کسی قوم کی طرف جو ہے وہ ایک فرشتہ بھیجا۔ ایک وہ تھا جو نابینا تھا، ایک وہ تھا جو کوہڑی تھا، جس کو برس کی بیماری تھی، ٹھیک ہے، ایک وہ تھا جس کے بال نہیں تھے۔ تو اس نے ان سے پوچھا کہ کیا چاہتے ہو؟ تو بعد میں وہی فرشتہ ان کے پاس دوبارہ آیا ہے جب اللہ نے ان کو کے مال میں برکت دے دیے۔ ایک کی جو ہے وہ وادی اونٹوں سے بھر گئی، دوسری کی گایوں سے، تیسری کی جو ہے وہ بکریوں سے۔ تو اب کہا کہ بھئی اللہ کے راستے میں مجھے کچھ دے دو، تو انہوں نے کنجوسی دکھائی، 2 نے، ایک نے دے دیا۔ تو اس قسم کی روایات ہمیں ملتی ہیں فرشتوں کا آتے رہنا، مطلب صرف انبیاء کی طرف نہیں بلکہ غیر نبی کی طرف بھی۔ تو فرشتوں کا مختلف صورتیں اختیار کرنا، تو فرشتوں کا جو علم ہے اس حوالے سے بھی ہمارے یہاں ایک ڈیبیٹ پیدا ہوئی ہے کہ کیا فرشتوں کا نالج انسان کے علم سے بڑھ کے ہے؟ مختلف قسم کی آراء ہیں۔ بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے کہ جیسے انسان کا علم زیادہ ہے۔ وعلم آدم الاسماء کلہا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب خلافت دینی چاہیے تو کیا کہا کہ ہم نے آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھائے۔ پھر فرشتوں سے پوچھا بھائی ان کے نام بتاؤ، تو کہنے لگے اللہ ہمیں نہیں پتا۔ آدم سے کہا کہ آپ بتلا دیں، تو آدم نے بتلا دیے۔ تو اللہ نے کہا اس وجہ سے میں ان کو خلافت عرضی دے رہا ہوں۔ پھر قرآن مجید میں کئی مقامات پہ تذکرہ ہے کہ بہت ساری باتوں میں فرشتوں کا اختلاف ہو جاتا ہے۔ ایک روایت میں مسند احمد کی صحیح روایت ہے، اللہ کے رسول نے کہا کہ میں نے تمہارے رب کو اپنے خواب میں دیکھا ہے اور بڑی اچھی صورت میں دیکھا ہے۔ اب یہ ایک اور ڈیبیٹ ہے کہ اللہ کو خواب میں دیکھا جا سکتا ہے کہ نہیں، اس میں مختلف رائے ہیں۔ بہرحال تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے تمہارے رب کو اچھی صورت میں خواب میں دیکھا، اور تمہارے رب نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے گناہ معاف ہوتے ہیں اور درجات بلند ہوتے ہیں؟ تو میں نے کہا نہیں۔ تمہارے پروردگار نے اپنا ہاتھ جو ہے وہ میرے
دو کندھوں کے درمیان رکھا جس سے میرا سینہ جیسے روشن ہو گیا. پھر مجھ سے یہی سوال پوچھا گیا. پھر میں نے کہا مجھے پتہ ہے کہ مالا اعلیٰ کے فرشتے جو ہے وہ اس بات میں جھگڑا کرتے ہیں، یعنی ان کا اس بات میں اختلاف ہے کہ کون سے نیکی کے اعمال ایسے ہیں کہ جن سے گناہ بالکل مٹ جاتے ہیں اور درجات بہت بلند ہوتے ہیں. تو ان کا اس میں اختلاف ہے. تو فرشتوں میں بھی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دے دی. مالا اعلیٰ کے فرشتوں میں اختلاف ہے، ابھی تک اختلاف ہے اور قیامت تک رہے گا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دے دی گئی اور اللہ کے رسول نے خبر دے دی اپنی امت کو. تو خاص طور پہ انسانوں کے حوالے سے جو نالج ہے، انسانوں کے حوالے سے خاص طور پہ، ایک تو ہم کہہ سکتے ہیں نا اللہ کی ذات اور صفات کے حوالے سے، ظاہری بات ہے کہ مالا اعلیٰ کے فرشتے اللہ کی ذات اور صفات کے حوالے سے ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہوں گے، لیکن اوور آل نالج کی اگر ہم بات کریں یا انسانوں کے حوالے سے ہم علم کی بات کریں تو انسانوں کا علم اس حوالے سے زیادہ بڑھ کر ہے فرشتوں سے، اس بنیاد پہ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ علم دیا. جیسے آدم کو بھی اللہ نے علم دیا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. سر وہ ہمارے اعمال کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں. جی ہمارے اعمال کے بارے میں سر ہم اس کو ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے علم کی نوعیت ان سے فرق ہے، کیونکہ انٹیگریٹو ہے، ہم لوگ زیادہ چیزوں کو اکٹھے دیکھ سکتے ہیں. ہو سکتا ہے اللہ نے یہ علم فرشتوں پر، جیسے کئی لوگوں پہ لکھا ہوگا کہ فرشتوں کو مخصوص چیزوں کا علم دیا. ہاں ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. اپنے مخصوص علم میں جیسے اللہ کی ذات اور صفات کے حوالے سے وہ ہم سے بڑھ کے ہوں گے، لیکن اوور آل نالج میں وہ ہم سے پیچھے. سر ہر بلیف کا جو ایمان کے ہم اپنے پڑھتے ہیں کوئی نہ کچھ تقاضے ہوتے ہیں. یہ مجھے ہمیشہ اس میں کنفیوژن بھی ہے کہ فرشتوں پہ جو ایمان ہے، جی جی ٹھیک ہے ہمارا ایمان ہے، لیکن یہ اس کا آؤٹ کم کیا ہوتا ہے ہمارے بیہیویئر میں یا ہمارے ایٹیٹیوڈ میں؟ باقیوں کا تو سمجھ آتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی کبریائی. اب دیکھیں نا دنیا میں ایک جو بادشاہ ہے، اب اس بادشاہ کی عظمت، اس کی فورسز ہوتی ہیں نا، جتنے بڑا اس کے پاس جو ہے وہ جنگ و جدال کے لیے لشکر ہوگا، ٹھیک ہے، اتنی زیادہ اس کی عظمت، اس کی ہیبت کا ایک تاثر جو ہے وہ پڑتا ہے. تو فرشتوں کی جلالت، خود ان کی عظمت، خود ان کی بڑائی، پھر ان کی اتنی بڑی تعداد. جیسے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کئی مقامات پہ مشرکین سے خطاب کرتے ہوئے کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں فرشتوں کے حوالے سے، جیسے قرآن میں کہا نا سند الزبانیہ، آؤ تم آؤ، ہم بھی اپنے ذرا فرشتوں کو پکارتے ہیں، ہم بھی اپنے فرشتوں کو ذرا بھیجتے ہیں. تو ایک تو اس کا یہ تاثر پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی ہیبت، اللہ تعالیٰ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی. ٹھیک ہے، دنیا میں بھی کسی بادشاہ نے اپنے فورسز کے ذریعے سے، یہ مطلب ہم اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے کہ اپنی فورسز کے ذریعے سے اپنی ہیبت اور کبریائی یا اپنی جو مطلب وہ بڑائی ہے اس کو اللہ تعالیٰ قائم کرے، امپلیمنٹ کرے. اللہ تعالیٰ اس کے بغیر بھی کر سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ چونکہ انسان اس سے واقف ہے نا کہ دنیا میں کسی جگہ پہ قبضہ کیا جاتا ہے، یا لوگوں کو اگر آپ کیا کرتے ہیں، غلام بناتے ہیں، یا لوگوں کے اوپر آپ حکومت کرتے ہیں، تو آپ اپنے فورسز کو ذریعہ بناتے ہیں. تو ایک طرح سے فرشتے اللہ تعالیٰ کی فورسز ہیں. پھر یہ ہے کہ فرشتوں کو جو مختلف کام اسائن کیے گئے ہیں کہ وہ اللہ کے حکم سے تدبیر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں یہ ہے کہ یہ فرشتے جس طرح سے اللہ کے حکم سے تدبیر کر رہے ہیں، تو ایک تو غلط عقیدہ جو ہے وہ تاریخ میں یہ پیدا ہو گیا تھا کہ لوگوں نے براہ راست ان کو پکارنا شروع کر دیا تھا. تو قرآن نے ایک اس کو بھی واضح کیا، کلیئر کیا. جیسے مشرکین مکہ نے خود انہی سے مانگنا شروع کر دیا تھا. بت پرستی کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی، مطلب آپ گریک مائتھالوجی ہو، ہندوؤں کے ہاں جو مائتھالوجی ہے، آپ اس کی ہسٹری میں جائیں نا پیچھے سے، تو آپ کو یہی لگے گا جو مطلب جو قدیم ٹیکسٹ ہیں، سیکرڈ بکس ہیں، ان میں جو فرشتوں کے کانسیپٹس تھے وہی بعد میں بگڑتے بگڑتے کیا ہو گئے، خداؤں کا روپ انہوں نے دھار لیا. مطلب وہ جو فرشتوں کی ڈیوٹیاں تھیں، ان کے جو کام تھے، لوگوں نے ان کو براہ راست مخاطب کرنا شروع کر دیا. پھر فرشتوں کا کانسیپٹ درمیان میں سے غائب ہو گیا، وہ خود ہی خدا بن گئے. تو ایک اس کی بھی قرآن مجید نے کریکشن کی، اس کی بھی قرآن مجید نے تصحیح کی ہے. تیسرا یہ ہے کہ چونکہ فرشتے ایک خیر کی قوت ہے نا،
ایک نیکی کی قوت. جس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک شر کی قوت پیدا کی شیطان، اسی طرح اللہ نے خیر کی قوت بھی پیدا کی، اور انسان کے اندر دونوں رجحانات ہیں، دونوں میلانات ہیں. تو گویا کہ انسان کو ایک فطری طور پہ جو ہے یا نفسیاتی طور پہ ایک تسکین حاصل ہوتی ہے کہ کوئی ایسی قوت بھی ہے جو مجھے خیر کی طرف کھینچنے والی ہے. جیسے انسان نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو فرشتے کیا کرتے ہیں؟ اس کو گھیر لیتے ہیں. بعض روایات کا مفہوم ہے نا کہ انسان برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اب شیاطین اس کے ساتھ لگ جاتے ہیں، اس کو برائی کی طرف کھینچنا شروع کر دیتے ہیں، اور جیسے ہی وہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے، نیکی کی طرف قدم بڑھاتا ہے، فرشتے اس کو گھیرے میں لے لیتے ہیں، اس کو سپورٹ کرتے ہیں. لیکن سر فرشتے جو ہیں وہ اس چیز پہ نہیں ہے کہ انسان جس چیز کا ارادہ کرتا ہے وہ چاہے برا ہو چاہے اچھا ہو اس کو فیسیلیٹیٹ کرے اگر اللہ کہتا ہے؟ نہیں، برے ارادے میں تو نہیں ہے، برے ارادے میں تو نہیں ہے. باقی یہ بات ایک حدیث میں ہے کہ انسان جب نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو فرشتہ لکھ لیتا ہے. مختلف قسمیں بیان ہوئی نا فرشتوں کی، ان میں سے ایک وہ بھی ہیں جو کرامن کاتبین کہلاتے ہیں، قرآن نے بھی ان کا تذکرہ کیا. ان کے بارے میں بعض روایات میں ہے کہ نیکی کا ارادہ کرے تو نیکی لکھ لی جاتی ہے، نیکی کر لے تو 10 گنا لکھی جاتی ہے، 10 سے 700 گنا بھی لکھی جاتی ہے. برائی کا ارادہ کرے تو برائی لکھی نہیں جاتی، برائی کر لے تو پھر اتنی لکھی جاتی ہے جتنی اس نے کی. حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ دائیں طرف والے کو اللہ نے امیر بنایا ہے بائیں والے پہ. جب انسان نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو دائیں طرف والا کیا ہے؟ وہ تو اس نے نیکیاں لکھنی ہے، وہ تو فوراً نیکی لکھ لیتا ہے. بائیں طرف والا جب دیکھتا ہے کہ اس نے گناہ کا ارادہ کیا ہے تو وہ گناہ لکھنے لگتا ہے، تو دائیں طرف والا کہتا ہے میں امیر ہوں، تم میرے پابند ہو، مامور ہو، تم نے گناہ لکھنا نہیں جب تک یہ کرے نا. جب وہ کر لیتا ہے تو پھر اسے کہتا ہے کہ اچھا جتنا کیا اتنا ہی لکھنا، زیادہ نہ لکھنا، اور تم اس کے پابند ہو. تو یہ اللہ تعالیٰ نے مطلب زیادہ فیسیلیٹیٹ کیا ہمیں خیر کے اعتبار سے فرشتوں کے ذریعے سے. فرشتوں کی جو عبادت کا تذکرہ ہے عام طور پہ قرآن مجید میں وہ 2 قسم کی، ایک تو تسبیح و تحلیل، بہت زیادہ تذکرہ ہے، دن رات اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. اور دوسرا جو ان کی عبادت کا تذکرہ وہ یہ ہے کہ اللہ کی احکامات کی امپلیمنٹیشن، لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، جو اللہ حکم دے بس وہ کرتے رہتے ہیں. مطلب کسی کو اللہ تعالیٰ نے اسائن کر دیا فلاں جگہ پہ جا کے بارش برسانی ہے، وہ اس پہ لگا ہوا ہے. کسی کو اسائن کر دیا لوگوں کی روح قبض کرنی ہے، وہ اس پہ لگا ہوا ہے. کسی کو اسائنمنٹ دی ہوئی ہے کہ اس نے سور پھونکنا ہے ایک خاص وقت پہ، وہ اس کے انتظار میں. تو جو اللہ کی طرف سے حکم ہے وہ اس حکم پہ جو ہے وہ اس اللہ کے اس حکم کی امپلیمنٹیشن میں وہ بھاگ دوڑ کرتے رہتے ہیں. حضرت جبریل علیہ السلام کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنا صرف وحی لے کر آنا نہیں تھا، یعنی صرف قرآنی وحی لے کر نہیں آئے حضرت جبریل علیہ السلام، اس کے علاوہ بھی آتے رہتے تھے. جیسے ہمارے علماء نے وحی کی 2 قسمیں کی ہیں نا، وحی جلی اور وحی خفی. وحی جلی وہ ہے جو قرآن کی صورت میں ہے، وحی خفی وہ ہے جو قرآن کے علاوہ ہے، یعنی جسے وحی مطلوب اور وحی غیر مطلوب بھی کہتے ہیں. ایک وہ جس کی تلاوت کی جاتی ہے وہ وحی، ایک وہ جس کی تلاوت نہیں کی جاتی. تو ایک روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ حضرت جبریل میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے نماز پڑھائی، پھر کہا پھر ایک اور نماز پڑھائی، پھر ایک اور 5 مرتبہ اللہ کے رسول نے کہا، یعنی 5 نمازیں آ کے حضرت جبریل علیہ السلام نے سکھائیں. حضرت جبریل امام تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماموم تھے، مقتدی تھے. تو قرآن نے تو صرف کہا نماز پڑھیں، لیکن نماز کیسے پڑھنی ہے حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کے باقاعدہ اس کو سکھایا. یہ صحیح روایات میں موجود ہے. تو گویا کہ قرآن کے علاوہ بھی حضرت جبریل علیہ السلام کا نزول ہوتا تھا، ان کا آنا تھا. تو یہ بات فرشتوں کے حوالے سے بہت اہم بات ہے. مطلب خاص طور پہ وہ لوگ جو حدیث کا انکار کرتے ہیں تو ان کے حوالے سے یہ بات جو ہے نا وہ بیان کی جا سکتی ہے. پھر مختلف واقعات ہیں جن کا تذکرہ ہے فرشتوں کے حوالے سے. تو یہ ساری باتیں ایسی ہیں، ان کو میں نے جیسے کتاب کا آپ کے سامنے تذکرہ کیا ہے، یہ اچھی کتاب ہے فرشتوں کا تعارف. تو اس حوالے سے انہوں نے تقریباً تمام واقعات احادیث میں جو ہیں جمع کر دیے ہیں فرشتوں کے حوالے سے، جس سے ان کا ایک تصور ہمارے سامنے آ جائے کہ فرشتے کیا ہیں، کیا کرتے ہیں، ان کی کیا صفات ہیں،
کن افعال کے اوپر وہ معمور ہیں. بہت ساری روایات ہیں نا، جیسے کہا گیا کہ کچھ فرشتے ایسے ہیں جو دنیا میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں، جہاں دیکھتے ہیں کوئی لوگ قرآن مجید پڑھنے پڑھانے کے لیے جمع ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، گھیرا بنا لیتے ہیں، تانتا باندھ لیتے ہیں، آسمانوں تک پہنچ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں اچھا کیا ہوا ہے بھائی؟ تو یا اللہ کچھ لوگ ہیں زمین میں وہ آپ کی کتاب جو ہے وہ اس کی تدریس کر رہے ہیں، کیا چاہتے ہیں؟ مغفرت چاہتے ہیں، میں نے ان کو معاف کر دیا. اور جنت چاہتے ہیں، میں نے جنت دے دی. اور جہنم سے پناہ مانگ رہے ہیں، میں نے تم گوار ہو، میں نے انہیں جہنم سے بچا لی. اسی طرح سے اور بہت ساری روایات ہیں، کثرت سے ہیں، مختلف اعمال کے ساتھ جو ہے. جیسے ایک روایت میں اللہ کے رسول نے کہا ایک آدمی جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اس کے بعد اپنی جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے. جتنی دیر تک بیٹھا رہتا ہے ایک فرشتہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ مقرر کر دیتے ہیں جو اس کے لیے دعا کر، اللہم اغفر لہ وارحم، یا اللہ اس کو معاف فرما، اس کے اوپر رحم کر، اس کو معاف فرما، اس کے اوپر رحم کر. منکر نکیر کا تذکرہ ہے، جیسے آپ قبر میں آپ کو دفن کیا جاتا ہے تو منکر نکیر آ جاتے ہیں سوالات پوچھنے کے لیے، تیرا رب کون ہے، دین کیا ہے تیرا، اور رسول اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ ان کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے. ٹھیک، تو مختلف فرشتوں کا تذکرہ ہے احادیث کے اندر، تو وہ تمام احادیث انہوں نے اس میں جمع کر دی. ٹھیک ہے جی، کافی ہے. بس یہ ہمارا بنیادی طور پہ تو جو ایمانیات ہے ان کا جو فنڈامنٹل بلیفز تھے ان کا ایک اوور ویو ہم نے لے لی. ٹھیک ہے جی، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت